اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو کا موضوع نماز۔ فروع دین میں اول نماز ہے۔ 5 نمازیں ہیں روزانہ کی جو واجب ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ یہ واجب رکعت اور واجب نمازیں ہیں۔ نماز کیسے پڑھی جائے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد، طہارت کرنے کے بعد، قبلہ رخ کھڑا ہونے کے بعد نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ جیسے ہم مثلا نماز فجر پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت ہوگی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فجر کی واجب قربتاً اللہ۔ پھر تکبیرۃ الاحرام پڑھیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں کی لوح تک لائیں گے۔ تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کے بعد ہم سورہ حمد کی تلاوت کریں گے حالت قیام میں۔ سورہ حمد کے بعد کوئی سی بھی قرآن کی چھوٹی سورہ کی تلاوت کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں اتنا جھکیں گے کہ ہماری انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، کم از کم رکوع میں جھکنے کی مقدار ہے۔ رکوع کا ذکر سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں پیشانی کو خاک پر، خاک شفا پر یا زمین، مٹی یا پتھر وغیرہ پر جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، پیشانی کو رکھیں گے اور دونوں ہتھیلیاں زمین پر، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے، یہ 7 اعضائے سجدہ کہلاتے ہیں۔ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے۔ سجدے کا ذکر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، چاہیں تو آپ رکوع میں اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کے بعد دوبارہ سجدے میں جا کر سجدے کا ذکر کریں گے۔ سجدہ مکمل کرنے کے بعد سر اٹھانے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بے حول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ کھڑے ہوتے وقت یہ ذکر پڑھنا مستحب ہے۔ پھر دوبارہ سے ہم سورہ حمد پڑھیں گے۔ سورہ حمد کے بعد کوئی چھوٹی سورہ، سورہ مثلا قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد قنوت میں کوئی سی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا صرف صلوات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قنوت ختم کرنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ پہلی رکعت کی طرح دونوں سجدے مکمل کریں گے، اور دوسرا سجدہ ختم کرنے کے بعد جب ہم سجدے سے سر اٹھائیں گے تو تشہد پڑھیں گے۔ بیٹھ کر تشہد پڑھا جائے گا، الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد سلام، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد تسبیحات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کی جائے گی، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ نماز مکمل ہو گئی۔ اب اگر کوئی نماز تیسری یا چوتھی رکعت، یعنی کہ 3 رکعت ہے مغرب کی طرح، یا ظہر عصر عشاء کی طرح 4 رکعت ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم آہستہ آواز میں
یا تو ایک مرتبہ الحمد پڑھیں گے یا قیام کی حالت میں 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر قیام کی حالت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھا جائے گا آہستہ آواز میں، 3 مرتبہ چاہیں تو تسبیحات اربع یا ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ یہ مکمل نماز۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، فجر کی نماز میں قرات بلند آواز میں ہوگی جہر کی، اور ظہر اثر میں آہستہ آواز میں ہوگی قرات، یعنی قرات سے مراد سورے جو پڑھے جاتے ہیں پہلی اور دوسری رکعت میں، اور مغرب اور عشاء میں جہر، فجر میں جہر، مغرب عشاء میں جہر، ظہر اثر میں قرات آہستہ آواز میں کی جائے گی، اخوات جسے کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔